افسردہ نہ ہو، کیونکہ یہ بدنصیبی کا راستہ ہے۔ افسردگی بعض دفعہ بغیر کسی عینی ریزن کی بھی ہوتی ہے۔ انسان افسردہ ہو جاتا ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ افسردہ لوگ کون ہوتے ہیں یا افسردگی کن پر آتی ہے۔ میرا جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، خواتین کے ساتھ، تو میری ایک دوست نے کہا کہ میرے ہسبینڈ افسردہ ہی رہتے ہیں اور کوئی افسردگی کی ریزن نہ ملے تو یہ چیز بھی ان کو افسردہ کرتی ہے اور وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی ریزن افسردہ ہونے کا۔ اور اس نے بتایا کہ جب ہم نے ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کروائی تو پتہ چلا یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے اور اس میں بھی بعض لوگ آپ کے لیے لذت محسوس کرتے ہیں، اپنی شخصیت ویسی بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں افسردہ رہ کے۔ آپ ہنس رہے ہوں گے میری باتوں سے، ان کی اپنا ہی دماغ ہوتا ہے، اپنے دماغ میں اپنے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں اور اپنے بارے میں رائے اور خود ہی کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں ہر چیز سے اور خود کو بہترین اور اپنی تعریفیں خود ہی کرتے ہیں اور اس کے باوجود افسردہ رہتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسردہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن کیا آج میں ایک اور اینگل سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ افسردگی کن لوگوں پہ آتی ہے اور کون لوگ اس کا زیادہ جلدی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کن پہ زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے اس کا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو بعض حادثات، ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، ایک اس کی افسردگی ختم ہی نہیں ہو رہی اور وہ افسردہ رہ رہا ہے اور اس سے مہینوں لگ رہے ہیں، اور دوسرا ایک یا دو دن کے اندر نارمل روٹین پہ آ جاتا ہے۔ فرق آج ہم دیکھیں گے۔ پہلے افسردگی کے بارے میں کچھ تفصیل جانتے ہیں۔ جزیرۃ المسلمون اپنے شمارہ میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں 200 ملین لوگ افسردگی میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماری روئے زمین پر چھا رہی ہے۔ اس میں مالدار یا غریب یا عرب ممالک یا مغربی ممالک یا مشرقی ممالک کی کوئی تفریق نہیں۔ یہ بیماری سب کو لاحق ہے اور اکثر اوقات خودکشی پر پہنچا دیتی ہے۔ خودکشی بڑے ناموں، القاب، عہدیداروں اور مملکتوں کے جو ہوتے ہیں سربراہان، مملکتوں کے سربراہان جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھتی۔ ہاں، اہل ایمان سے اسے خوف ضرور لاحق ہوتا ہے، اور اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ دنیا میں 200 ملین مریض اس کا شکار ہے، جبکہ مومن ایک بھی نہیں شکار ہوتا۔ اہل ایمان اس کے اڑیکے میں نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیں کبھی کسی قاری، کسی عالم، کسی مؤذن کو آپ خودکشی کرتے نہیں دیکھیں گے، جبکہ اس کے پاس کھانے کی ضرورت کی صرف اشیاء ہوتی ہیں اور تنخواہ اس کی اتنی کم ہوتی ہے کہ معجزہ ہی لگتا ہے کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں بچے بھی اور ان کی پڑھائی بھی اور گھر بھی چلاتا ہے۔ بہرحال جدید ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 10 افراد میں سے کم ایک ضرور اس کا شکار ہے۔ اس مرض کی خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ صرف بڑوں کو نہیں ہوتی بلکہ ماں کے پیٹ میں پل رہے بچوں کو بھی یہ نشانہ بنا لیتی ہے، اور بچے بھی اکثر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ افسردگی خودکشی کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کہیں آپ بھی تو نہیں افسردہ، کہیں آپ تو نہیں افسردگی کا شکار؟ اس میں سے نکلنا ہے آج ہمیں بات۔ خبر رساں ایجنسیوں کے حوالے سے یہ خبر آتی رہی کہ افسردگی کا مرض سابقہ صدر امریکہ کو بھی لاحق ہو گیا تھا،
جس کا سبب تھا کہ ان کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ کئی اور بھی امراض انہیں لاحق ہو گئے تھے اور جلدی جلدی ان کے کئی آپریشن بھی ہوئے تھے۔ اگرچہ تم مضبوط برجوئی میں کیوں نہ ہو، یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مشہور لوگ ہیں، خاص طور پہ جو آرٹ سے جڑے ہوئے، انہیں یہ بیماری لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ شاعر صلاح جائین کی موت کا بنیادی سبب اکتاہٹ اور افسردگی ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناپولین جو تھے جلا وطنی میں افسردگی کا شکار ہو کر مر گئے۔ ان کی روح نکلتی ہے کفر کی حالت۔ گزشتہ دنوں ایجنسیوں کے حوالے سے خبر بھی دنیا بھر کے اخبارات نے نقل کی اور چرچے کا موضوع بنی رہی کہ ایک جرمن مان نے ایک گھنونے جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے اپنے تینوں بچوں کو مار ڈالا۔ کیوں؟ پتا چلا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ خود افسردگی کا شکار تھی۔ اسے اپنے بچوں سے شدید محبت تھی۔ اسے خوف ہوا کہ ان بچوں کو بھی اس کی افسردگی لاحق ہو جائے گی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو اس چیز سے بچایا جائے اور قتل کر دیا جائے، تاکہ جس افسردگی کے عذاب میں مبتلا ہوں وہ نہ ہو۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے اپنے آپ کو بھی مار ڈالا۔ باہر کے ممالک میں یہ بیماریاں بہت عام ہیں، ڈپریشن، پریگنینسی کا، پھر ڈلیوری کا، پھر بچوں کا، اور پھر پتہ نہیں اللہ بلا مذہب سے دوری کا سبب ہے یہ ساری چیزیں۔ بہرحال اس کے بعد اپنے آپ کو اس نے مار ڈالا۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے اعداد و شمار معاملے کی نزاکت بتاتے ہیں، چنانچہ 1973 میں دنیا بھر میں افسردگی کا شکار 3% تھے۔ 1978 میں یہ تناسب بڑھ کر 5% ہو گیا۔ ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر 4 امریکیوں میں سے ایک شخص افسردگی کا شکار ہے، جبکہ 1981 کو شکاگو میں جو منعقد ہوئی نفسیاتی اضطراب سیمینار، وہاں کے صدر نے اعلان کیا کہ دنیا میں 100 ملین لوگ افسردگی کا شکار ہیں، جن میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا ایک اور رپورٹ میں کیا 200 ملین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے پوزیٹو کام نہیں ہے۔ جب ہر چیز آپ کے دسترس میں ہو، ہر چیز آپ کی کال پہ ہو، تو وہ جو مزہ آتا ہے نا شاپنگ پہ جانے کا، چیزیں وہ سی دیکھنے کا، اس میں سے ایک سلیکٹ کر کے خرید کے لانے کا، وہ ساری لذت، وہ سارا مزہ، وہ جو آپ گھر سے نکلے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے۔ میں کافی ایسے لوگوں کو جو ڈپریشن، فرسٹریشن یا افسردگی کا شکار ہوتے تھے، میں ان کے پاس لے کے جاتی تھی۔ تو لاسٹ جو انہوں نے جس پیشنٹ کو دیکھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ گروسری لینے خود جایا کریں، 1 دن رکھے مہینے کا یا 15 دن کی لائیں، اور جائیں آرام سے پورے سٹور میں پھریں اور پسند کی چیزیں جو خریدنی ہے خریدیں، کیونکہ اس سے بھی بہت افسردگی میں فرق آتا ہے۔ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ ایسے علاقے میں رہ رہی تھی کہ گلی محلوں سے باہر نہیں وہ نکل سکتی تھی، واک کی کوئی ان کے ارد گرد جگہ نہیں تھی۔ تو اس پہ بھی اس نے کہا جی ہمارے ارد گرد تو دکانیں ہیں اور آرتیوں کی دکانیں اور یہ بڑے بڑے سٹور تو آپ کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہمارے وہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو پھر میڈیسن بھی ان کو دینے پڑی۔ ان شارٹ اس وقت میں نے دیکھا کہ زیادہ تر مسئلہ کیا ہے کہ آپ امیر ہیں، آپ کے ملازم جا کے ہر چیز لے آتے ہیں، آپ پیزا ہی دیکھ لیں، فون پہ آرڈر کرتے ہیں اور 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے دروازے پہ پیزا آ جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے باہر جانا، جا کے چیز بنوانا، آرڈر دے کے کھڑے ہونا، پھر لے کے آنا، ہزاروں طرح کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں۔
پھر ہوا بار کی، روشنی بار کی، ایک دم سے سکون ملتا ہے، ایک جھونکا ہوا کا کے ٹکراتا ہے اگر آپ کو تو آپ دیکھیں گرمی میں پسینہ آئے اس میں بھی صحت ہے۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جب آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں گے اور ہر چیز آپ کے ایک بٹن پہ، ایک انگلی کے اشارے پہ مل جائے گی، تو پھر افسردگی ہوگی، کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میں سے اگر کوئی افسردہ ہوتا ہے، افسردگی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ کچھ کرے۔ اگر وہ بہت امیر ہے پھر بھی کچھ کرے، کوئی ہنر سیکھے اور دوسروں کو سکھانے لگ جائے، کوئی ٹائم ٹیبل بنائے۔ میری ماشاءاللہ بہت اچھی فرینڈز ہیں اور بڑا اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، اللہ اور نوازے۔ تو ان کی بچیاں کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتی، حالانکہ پیسے کی انہیں ضرورت ہی نہیں، وہ یا کوئی بوتیک کھول لے گی، یا کوئی کوکنگ کلاسیں کروانے لگ جائے گی، یا کوکنگ بنانے لگ جائے گی، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا، لاجانی کاموں میں نہیں پڑتی کہ بیکار کاموں میں پڑ جائے۔ اور سب سے بہترین کام تو یہی ہے جو اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اس کام کے لیے چن لے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ افسردہ کیوں ہیں۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے آپ افسردہ ہیں، نہائیں، خوبصورت سے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، ہلکا ہلکا جولری پہنیں، اچھے سے چائے کا کپ بنائیں اور کسی خوبصورت سی جگہ پہ بیٹھ کے اچھے طریقے سے اس کو پئیں اور اس کو محسوس کریں، اس کپ کی اس کی لذت کو محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، تو کافی حد تک افسردگی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جانے کا آپ کے پاس استطاعت نہیں، ٹائم نہیں، تو یہ طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے بجائے کالے کرنے کے اور 10 لوگوں کو کہنے کے میں افسردہ ہوں، پتہ نہیں دل کیوں تنگ ہے، فیڈ اپ ہوں، آپ کام ڈھونڈیں۔ اور کام وقتی طور پہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی الماریاں صاف کر لیں یا کچن صاف کر لیں، یہ بھی بہت ضروری ہے چلیں، لیکن ہمیشہ کا کوئی کام ڈھونڈیں تاکہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو افسردہ ہونے کے لیے۔ ایک حکیم نے کہا لیمبو کھٹے ہیں تو اس سے میٹھا شربت بنائیے، چینی ملا لیجیے۔ ایک نے کہا ذکی اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے فائدوں میں اضافہ کر لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نقصان کو بھی فائدے میں بدل لے۔ اب سوچنا ہے کہ افسردگی کو پوزیٹیو کام میں کس طرح لے کے آنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اور سلامتی ہے اور جو ہدایت آتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ دیوار سے سر نہ ٹکراؤ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسے شخص سے تصادم مول مت دیجیے جس کی دشمنی سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، اوائڈ کیجیے۔ جس چیز کو بقول شاید جس چیز کو آپ نہ کر سکیں اسے چھوڑ دیں، اور اسے چھوڑ کے جو کر سکتے ہیں اس میں لگے۔ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے۔ مثلا گندگی دیکھتے ہیں ہم، پورا ملک گندا ہے اور بہت گندا ہے، جراثیم پہ ہیپیٹائٹس سی پھیل رہا ہے، ڈینگی وائرس آ رہا ہے۔ اب پورا ملک میں چاہتی تو ہوں صاف ہو جائے، کیا کروں؟ نہیں ہوتا، کڑتی رہوں۔ اپنا گھر تو صاف کروں، وہاں پہ فاضل پانی نہ جمع ہونے دوں، گملوں میں یا ٹائروں میں یا اوٹ پر ٹانگ ہم نے چھت پہ سامان رکھا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی نہیں ہم، مہینوں اس کے نیچے پانی جمع ہوا ہوتا ہے، گندگی جمع ہوتی ہے، چھپکلیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ سٹور دیکھ لوں، اپنے گھر کو صاف رکھوں اور پھر اپنی گلی پہ توجہ دے دوں، اس میں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا نا۔ جو آتا ہے کوڑے اٹھانے والے انہی سے کہہ دوں کہ اس سے بھی تھوڑا جھاڑو لگا دیں، یا میں اندر سے پانی بہاتی ہوں آپ باہر سے ویپر لگا دیں۔ وہ کریں نا جو آپ کر سکتی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں جو آپ نہیں کر سکتی؟ ہم کیا کہتے ہیں، مجھے ایک دن کے لیے پرائم منسٹر کو بنا دینا تو میں سب سے پہلے ملک کو صاف کر
نہ آپ ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بن سکتی ہیں اور نہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. اسی لیے کہاوت ہے آٹے کو نہ پیسو، یعنی پسی ہوئی چیز کو دوبارہ مت پیسے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں غم پہ غم پہنچایا تاکہ تم فوت شدہ پر اداس نہ ہو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس پہ افسردہ نہ ہو. مفہوم کیا ہے؟ جنگ احد کے وقت یہ اترا نا، جب جیتی بھی بازی مسلمان ہار گئے. اب کیا کرتے ہیں؟ افسردگی، دکھ، پشیمانی، کیوں درہ خالی چھوڑا، نہ نیچے اترتے، بہت سی پچھتاوے. کیا کہا؟ بس سب ہو گیا نا، اس سے سبق سیکھو، آگے بڑھو. مفہوم یہی ہے کہ جو معاملات پیش آ چکے اور گزر گئے اب ان کو نہ دہرایا جائے. ہاں آئندہ کے لیے کیئرفل ہو جائے، کیونکہ اس قلق، اضطراب اور بے چینی سے سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں ہوتا. انگریزی کہاوت ہے آرے کو مت چیرو. آرا تو چیرنے کے لیے ہوتا ہے نا، اب آرے کو مت چیرو، یعنی جو لکڑی چیری جا چکی ہے اب دوبارہ مت چیرو اسے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی معمولی باتوں میں دماغ کھپاتا ہے، تفکرات کو پالتا رہتا ہے، ماضی کو کریدتا رہتا ہے. جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پہ قرآن میں آیتیں اتری، وہ جنہوں نے گھر بیٹھے رہ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر انہوں نے ہمارا کام آنا ہوتا تو یوں قتل نہ ہوتے. کہیے تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر سچے ہو. تو کیا جو گھر سے نہیں نکلتا وہ مرتا نہیں؟ موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے والد کا واقعہ، جب میرے والد اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل ہم لے کے گئے، اور اتفاق ایسا تھا، شاید میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، کہ ایمرجنسی کے بعد میں کھڑی تھی اور باقی ذرا کوئی ادھر دور دراز ہو کے. اتفاق تھا بھائی بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے ذرا ادھر نکل گئے، اور اندر جو ڈاکٹر تھی وہ ہماری جاننے والی تھی. تو اس نے باہر آ کے مجھے دروازے بھی یہی کہا کہ باجی انکل کے پاس تو کوئی وقت نہیں بچا. میں نے کہا اچھا، خاموشی اختیار کر لی. نہ والدہ کو ہم نے بتایا، نہ بھائیوں کو بتایا، چھوٹے تھے ہم سے، نہ بہنوں کو بتایا. میرے بنوئی میں ہم ایک دو بندے بس ہمارے نوٹس میں تھا اور ہم ان کی خدمت میں لگ گئے. جو کچھ ہو سکا، جتنا کچھ ہو سکا ہر انسان کرتا. اور اس کے بعد 15-16 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب میرے بھائی ایمبولینس لے کے تو میں نے ایک ہی بات کی کہ دیکھو جہاں تک ہمارا حق تھا، ہمارا فرض تھا، ہمارا زور چلتا تھا، ہم نے چلایا اور کوشش کی کہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے، کوئی افسوس نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا کوئی افسوس ہے کہ ہم نے خدمت میں یا علاج میں کوئی کمی کوتاہی کی کہ نہیں؟ میں نے کہا یہاں پہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا. تو وہ ایک دم ریلیکس ہو گئے. میں نے کہا اب یہ افسردگی یا یہ کہنا کہ جلدی کیوں چلے گئے، ابھی کوئی عمر نہیں تھی، یہ ساری باتیں آپ کے اندر افسردگی ڈالتی ہیں. یہ کہنا وہ فلاں دیکھنا فلاں کے والد تو اتنے بوڑھے ہیں، ہمارے اتنی جلدی چلے گئے. تو میرا ایک جملہ ان کے لیے بہت تھا کہ اب ہمارا کام ختم، اب ہم بس ان کو اللہ کے حوالے کریں گے. ہاں ساری زندگی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، لیکن افسردگی نہیں لائیں گے. یہ میرے رب کا بس حکم تھا. اور ان کی ڈیتھ کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ ان کے پاس دن ہی اتنے تھے تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. تو میں نے کہا آپ اس امید پہ خدمت کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، شوگر تھوڑی ان کی ہائی ہو گئی ہے، آپ اگر یہ پتا چل جاتا تو آپ سے ہوتی ہی نہ خدمت. تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے گھر کا یاد آ گیا. تو افسردہ کون ہوتا ہے؟ جو پچھتاتا ہے. اور کیا کہاوت ہے، اب پچھتائی کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ ماں باپ زندہ خدمت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، مر گئے قبروں پہ جا کے رونا. اور پھر کیا کہنا جن کی زندہ ہے قدر کر لو ماں باپ کی. بھئی آپ کرتے نا، پھر قبر پہ بیٹھ کے روتے اونچا 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 اونچا. جب وہ زندہ تھے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کا.
ماں کے ساتھ بیٹھیں یا ماں سے بات کریں، آپ کی ساری افسردگی دور ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسی یہ ذات بنائی ہے. میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، میری بیٹی پاس بیٹھی ہوئی ہنس رہی ہے مجھ میں، پورا درس سنتی ہے میرے پاس بیٹھ کے الحمدللہ. تو کیا میں کہہ رہی تھی کہ آپ ماں کے پاس بیٹھے نا، پھر قبروں پہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں آپ، پتھروں پہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ پھر تو گھر سے بھی دعا پہنچ جاتی ہے. 12 موضوع چینج ہو جائے گا تو یہ وقت کا ضیاع ہے، کوئی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. جب آدمی معمولی باتوں میں لگتا ہے نا، تفکرات اور ماضی کو کریدتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. اچھا، آج اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ افسردگی آتی کس پہ ہے سب سے زیادہ، اٹیک کس پہ ہوتا ہے اس کا؟ جو لوگ بیکار بیٹھتے ہیں، ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر یادیں ستاتی ہیں. اور جو کام پہ لگے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، ایک گھر میں فوتگی ہوتی ہے، ایک بندہ 6 ماہ تک افسردہ ہے، اور ایک بندہ، جیسے مردوں کو دیکھیں انہوں نے تیسرے دن دفتر بھی جانا ہے، دکان بھی کھولنی ہے، کام کاج میں بھی لگنا ہے، اور آئے گی کو بھی سنبھالنا ہے، اور عورتیں انہیں بیٹھ کے صرف ماتم کرنا ہے. فرق ہو جاتا ہے نا. لیکن جو عورتیں جاب والی ہوتی ہیں یا باہر سے آئی ہوتی ہیں، انہیں فوراً واپسی کے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں یا فوراً جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو ان میں افسردگی کا وہ ریشو نہیں ہوتا. تو ایسا کریں جو لوگ جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، ویسے عورتوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن فرض کریں سونے کے چمچ لے کے جو پیدا ہوئی ہیں تو اچھے اعمال کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، نوکر چاکر ہیں، آپ عبادت میں ٹائم لگائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. مال بہت ہے، اس کا 10% آپ منتھلی غریبوں کو بانٹ دیں، 2.5% تو زکوٰۃ سال کے بعد پھر دے دیجیے گا. لوگوں کے فائدے کے اور کام کریں. آپ کے پاس فرصت ہے، کسی کا کام کر دیں، کسی کے ساتھ ہاسپٹل چلے جائیں، مریضوں کی عیادت کریں، ثواب کمائیں، اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کریں، قبروں کی زیارت کریں تاکہ فکر آخرت پیدا ہو. مسجدوں پہ توجہ دیں، اپنے علاقے کی مسجد پہ وقت لگائیں، اچھی سوسائٹی میں شرکت کریں. ہماری کچھ فرینڈز ہیں، انہوں نے جو باغبانی ہوتی ہے اسے جوائن کیا ہوا ہے، وہ وہاں ہر ہفتے جاتی ہیں، پودوں کے بارے میں بہت بہلوف ہے. کرنے کو کچھ نہیں ہے، نوکر چاکر ہیں، ایک بٹن پہ سب کچھ حاضر ہے، لیکن وہ ڈپریشن میں نہیں جاتی، بہت پازیٹیو کام کرتی ہیں، بہت اچھے اعمال کرتی ہیں، بہت لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. اور ہم مل کے ہمارا گروپ کرتا ہے، پوچھتی ہیں بتاؤ اب کیا کرنا ہے، بتانا کہ کسی جگہ ضرورت پڑی تو. احباب کی مجلسوں میں شرکت کریں، گھر اور لائبریری کو ترتیب دیں. ایک لائبریری بنا لیں، جیسے فارغ ہو فوراً کتاب اٹھائیں، پڑھنا شروع کر دیں. نفع بخش ورزش کریں. اتفاق ہے، میں یہ جب تیار کر رہی تھی تو موبائل پہ میڈم کا درس آ گیا اسی کے بارے میں، مایوسی اور پریشانی، تو اس میں میڈم نے کہا ورزش کریں. مجھے بھی ایک دم خیال آیا کہ واقعی ہم ورزش کرتے ہی نہیں. ورزش کرنے والے کبھی افسردگی کا شکار نہیں ہوتے. فقیروں، بیواؤں اور محتاجوں کو فائدہ پہنچائیں. تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ مصیبت زدوں، محروموں اور آفت کے ماروں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. تاریخ پڑھیے، اس میں عبرتیں ہیں. جو لوگ حالات نہیں جانتے وہ گمراہ ہو گئے. انبیاء کے قصے پڑھیے جن سے آپ کے دل کو ڈھارس ملے گی. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، دیکھیے گا سب بند دروازے تھے اور بند دروازوں کی طرف آپ دوڑتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ اور توکل اسے کہتے ہیں. امید تھی کہ میرا رب میرے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا. ساری دنیا مل کے ان کے ساتھ مخالفت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان قصوں میں عبرتیں ہیں. انہیں گزشتہ قوموں کے قصے سنائیے تاکہ یہ سوچیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ تقدیر کے فیصلوں سے
تمتع کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، یعنی فائدے اٹھانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ مجھے موت جہاں چاہے پھینک دے، میں تو شجاعت میں ہی پلا بڑا ہوں۔ سو موت کی پھر فکر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ قضاء اور قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، چاہے ان کے حق میں ہو یا ان کے حق میں نہ ہو۔ ایک اور بھی قول ہے، مجھے پرواہ نہیں انہی سے ہے کہ کسی سواری پہ بیٹھوں گا، فقر ملے گا تو صبر کروں گا، مالداری ہوگی تو شکر کروں گا۔ ابو زید الحزلی کے 8 لڑکے طاعون سے ایک ہی سال میں مر گئے۔ اس سے کیا کہنے کی امید کی جا سکتی تھی؟ اس نے ایمان کا ثبوت دیا اور تسلیم اور رضا سے کام لیا اور کہا، حاسدوں کے سامنے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ گردش زمانے سے میں اکھڑ نہیں جاتا۔ جب موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تو میں نے پایا کہ کسی تویز نے فائدہ نہیں دیا۔ 8 بچے کہنے کو ہم نے ایک دم کہہ دیا۔ سوچے، ایک بچے کی دکھ تکلیف نہیں برداشت ہوتی، موت تو بہت بڑا کام ہے۔ سو جو بھی مصیبت آتی ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بینائی چلی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہا، اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی تو میرے دل اور روح میں تو نور ہے، میرا دل نور سے مالا مال ہے، میری عقل میں کجی نہیں، میرے منہ میں تلوار کی طرح چلتی زبان ہے۔ اللہ کی بہت سی نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت انہوں نے کھوئی تو دوسری نعمتوں کو یاد کر کے تسلی حاصل کی۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں کٹ گیا، ان کا بیٹا احد کے میدان میں کام آیا تو فرمایا، اے اللہ ساری ہم تیرے لیے، اگر تو نے لے لیا تو تو نے دیا تھا، تو نے آزمایا تو تو نے عافیت دی تھی، تو نے 4000 دیے، 1 عضو لیا، اور 4 بیٹے لیے، 1 بیٹا لے لیا۔ ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشم ملے گا، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پہ سلام ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ سو بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تو نہیں افسردہ ہوئے، آپ اس کے افسردہ ہیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ امام شافعی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ، فرمایا، گردش زمانہ کو اپنا کام کرنے دو، جو تقدیر ہو اس پہ راضی رہو۔ جب کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو نہ زمین اسے بنا دے سکتی ہے نہ آسمان۔ اسی طرح ایک شعر کا مفہوم ہے ایک شاعر کے کہ کتنے ہی ناپسندیدہ حالات تمہیں گھیر لیتے ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان میں خیر رکھا ہوتا ہے، اور کتنی مرتبہ ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، کتنی بار ہم دیکھتے ہیں بس اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے لیکن خاتمہ نہیں ہوتا، کتنی بار ہمارے راستے بند اور رسیاں کٹ جاتی ہیں، آفاق تاریک ہو جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فتح اور نصرت اور خبر اور بشارت آ جاتی ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے سامنے ہماری دنیا تاریک ہوگی، ہمارے نفس اور دنیا اپنے وسعتوں کے باوجود ہم پہ تنگ ہوگی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر، آسانی اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ سو جو جانتا ہے کہ اللہ اس کے معاملے میں غالب ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈر سکتا۔ جو یہ جان لے کہ ہر ایک اللہ سے کم تر ہے تو کون کسی سے ڈر سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے غیر سے کیوں ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی عزت ہے، اللہ اس کا رسول اور مومنین ہی معزز ہیں۔ اسے فرمایا، ہماری لشکر غالب ہے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابن کثیر میں تفسیر میں حدیث قدسی نقل کرتے ہیں اپنے کثیر سے، میری عزت اور جلال کی قسم، مجھ سے کئی بندوں نے بنا لی اور آسمان اور زمین اس کے خلاف ہو گئے، تو بھی میں اس کے لیے خلاصی اور کشادگی پیدا کر دوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، کسی بندے نے میرے غیر کی بنا لی تو میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دوں گا۔ سو اللہ ہی کی ذات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بوجھ اٹھا لیے جاتے ہیں، خطرناک معاملے برداشت ہو جاتے ہیں اور اچھے حالات پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے اسے لازم پکڑ لے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، خوش بختی کی ایک شک ہے، آرام اور راحت اور شرح صدر کے راستوں میں سے۔ آپ میں سے جو بھی افسردہ ہے وہ ایک تو ان کو ایک وظیفہ بھی یہی بتاتی جاؤں کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، پورا بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ لا حول ولا قوت یہ کہتے رہا کریں، پورا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یونانی حکمہ، خرافات، وہمات، افسردگی اور نفسیانی بیماریوں کے لیے کام کاج علاج تجویز کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو کھیتی اور باغبانی کے کاموں میں لگا دیتے تھے، تھوڑے وقت کے بعد یہ مریض اچھے ہو جاتے تھے۔ سو آپ بھی مصروف ہوں، اٹھیں، افسردہ مت بیٹھے، ہنسیں، مسکرائیں۔ دو چیزوں پہ پیسے نہیں لگتے، ایک اچھے اخلاق پر، ایک مسکرانے پہ، فری میں مسکرایا جاتا ہے۔ میرا لیکچر سنا تھا آپ نے، مسکرائیے، چلیں مسکرا لیتے ہیں، لیکن اٹھیے، افسردگی کا بہترین علاج کام ہے۔ زمین کے اوپر چلو پھرو، کہہ دو کہ کام کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ محنت کاش سب سے زیادہ آرام اور راحت سے سوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کسی کا دل خوش نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو دیکھیے کہ حرکت اور نشاط اور مستقل کام کرنے کے بعد باعث کبھی بھی رہتے ہیں اور پرسکون بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور عاجزی سے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ بندے کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے وہ ہے اس کا اپنے رب تعالیٰ کی طرف جھکنا، اس پہ بھروسہ کرنا، اس کی حفاظت، خبرگیری اور سرپرستی کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ قرآن مجید میں کیا اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ جب مجھے کبھی فارغ میں ہو جاؤں اور دیکھوں کہ اب تھک گئی ہوں پڑھ کے بھی اور لکھ کے بھی، کام کر کے بھی، تو پھر میں کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہنے لگ جاتی ہوں، کیونکہ ان چیزوں سے دوری ہوگی تو پھر آپ کے اوپر افسردگی بھی ہوگی۔ استغفار کثرت سے پڑھیں، بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اوپر مسئلے بند ہو جاتا ہے، میں 1000 بار اس سے زیادہ یا کم استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ اس مسئلے کو میرے لیے کھول دیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی افسردگی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آرام کے اسباب میں سے اللہ سے استغفار بھی ایک ہے۔ بہت سی مشکلات فائدہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر ہی پہ مبنی ہوتا ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی۔ مسند احمد میں ہے اللہ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ سے کہا گیا کہ معصیت بھی، فرمایا ہاں اگر اس کے ساتھ توبہ اور ندامت ہو، استغفار اور انکساری ہو۔ اگر یہ لوگ سب اپنے حق میں ظلم کر رہے تھے، آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتا تو یہ اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پاتے۔ چوتھے پارے میں یہ آیتیں آپ کی گزری گی۔ ابو تمام نے خوشی اور پریشانی کے دنوں کے بارے میں کہا کچھ دن خوشی کے اور مسرت کے گزرے، لیکن وہ سب سے مختصر تھے، پھر ان کے بعد پریشانیاں آئیں جو اتنی دراز لگتی تھی جیسے ایک دن سال بھر کا ہو۔ پھر یہ اور وہ سب دن گزر گئے، گویا کہ خواب تھا
جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، سو یہ دن گزرے وہ دن گزرے تو یہ بھی گزر جائیں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ سو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو افسردگی سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو مصروف کریں، اٹھیں، کوئی کام ڈھونڈیں، لا حول ولا قوت کی تسبیح کثرت سے کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں جو باہر نکلیں گی اور پھر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔